بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل اور کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ تو آج کتابت کورس کا سبق نمبر 16، اس سبق کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے چہرے کے احساسات اور سر کے اشارے اور لب و لہجے کے احساسات یہ کیسے ہونے چاہیے۔ یہ سبق پچھلے والے سبق سے زیادہ اہم ہے۔ پیچھے سبق نمبر 15 کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ہاتھوں کے اشارے کب اور کیسے ہونے چاہیے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا چہرے کے احساسات کب اور کیسے ہونے چاہیے، اور سر کے اشارے، آنکھوں کے اشارے، آواز کا، لب و لہجے کے احساسات یہ کب اور کیسے ہونے چاہیے۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہی کچھ سیکھیں گے۔ تو چلیے آج کے سبق شروع کر لیتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اور کچھ سیکھا کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ خطابت کورس کے متعلق کوئی سبق آپ کا مس نہ ہونے پائے۔ اور جتنے دوست احباب آپ کے سیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، خطابت کورس سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو ہمارے چینل کے ساتھ ضرور جوڑیں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں، اور اگر کوئی مسئلہ درکار ہے تو کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، اور اپنا قیمتی مشورہ کمنٹس کے اندر تو ضرور ہی دیا کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کر لیتے ہیں۔ تو جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل ٹھیک سنا۔ جتنا تقریر کی تیاری ضروری ہوتا ہے، جتنا تقریر کے لیے مواد ضروری ہوتا ہے، اتنا ہی آپ کے چہرے کے احساسات، ہاتھوں کے اشارے، آنکھوں کے اشارے، یہ تمام چیزیں بھی ضروری ہوا کرتی ہیں۔ ہم بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ بالکل بت کی طرح کھڑے رہتے ہیں، وہ اشارے بالکل بھی نہیں کر پاتے، اس وجہ سے وہ تقریر کے اندر مہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ اور دوسرے بعض لوگ وہ ہر وقت اپنے ہاتھوں کو ہلاتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی جگہ اشارے کرنے ہیں اور کب اور کیسے کرنے ہیں، بس وہ ایسے ہی ہاتھوں کو ہر وقت ہلاتے رہتے ہیں۔ تو نہ تو بالکل بت کی طرح کھڑے ہونا بالکل ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہر وقت اشارے کرتے رہنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن مناسب جگہ اگر اشارے کرتے ہیں تو آپ کا بیان بھی اچھا ہوتا ہے اور آپ کی تقریر کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں۔ تو پچھلے سبق کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہاتھوں کے اشارے کب اور کیسے ہونے چاہیے۔ اگر وہ سبق نہیں دیکھا تو میں نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر لنک دوں گا، پہلے اس ویڈیو کو جا کر دیکھ لیں، انشاءاللہ ہاتھوں کے اشارے اس کے اندر آپ سیکھ پائیں گے۔ اس سبق کے اندر میں آپ کو چہرے کے احساسات، سر کے اشارے اور آواز کے، لب و لہجے کے احساسات یہ آپ کو بتاؤں گا یہ کب اور کیسے ہونے چاہیے۔ تو جی ہاں سامعین، ہم جب بات کرتے ہیں تو ہماری بات کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے، جب ہم خوشی کی بات کرتے ہیں تو ہمارا انداز کس طرح ہوتا ہے، جب ہم مسکرا کر بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بولنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے چہرے کے اندر بشاشی ہوتی ہے اور ہمارے چہرے پر رونق ہوتی ہے۔ اور جب ہم کوئی غمگین خبر سن رہے ہوتے ہیں یا غمگین خبر سنا رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے چہرے کے احساسات ذرا ڈھیلے ہوتے ہیں اور ہمارے چہرہ کا رنگ تھوڑا سا سرخ ہو جاتا ہے، اور ہمارے پیشانی پہ تیوڑے آ جاتے ہیں کیونکہ ہم غصے کی حالت کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بیان کے اندر بھی ضروری ہوا کرتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بھی بتاتے ہیں کہ آقا نامدار بعض اوقات ہمیں خطبہ دیتے اور آپ کے چہرے کے احساسات، چہرہ آپ کا سرخ ہو جاتا، غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا، اور بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حشاش بشاش اور چمکنے دمکنے والا، اور بالکل چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ تو یہ چیزیں آپ کے بیان کے اندر بھی اچھی لگیں گی۔ اگر آپ ان کو جا بجا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے بیان کے اندر بھی یہ چیزیں بہتر بن سکتی ہیں، اور جتنے بات گہری ہوگی اتنے ہی آپ کے چہرے پر اس کے احساسات آئیں گے۔ اگر آپ بھی چہرے پر احساسات لانا چاہتے ہیں تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کب اور کیسے ہونے چاہیے۔ یہ تو آپ نے سن ہی لیا کہ جب ہم کوئی اچھی خبر سنتے ہیں یا سناتے ہیں تو اس وقت ہمارے چہرے کے احساسات کیسے ہوتے ہیں، اور جب غمگین خبر سنتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چہرے کے احساسات کب اور کیسے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی صفات میں سے کچھ صفات جلال والی صفات ہیں اور کچھ نرمی والی صفات ہیں۔ جب آپ بیان کر رہے ہیں، آپ کسی چیز سے ڈرانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کی وہ صفات، جلالی صفات بیان کریں، اور اس کو ایسے انداز کے ساتھ بیان کریں کہ آپ بھی جوش کے اندر اور جذبے کے اندر اور آپ بھی غصے کے عالم کے اندر آپ ان کو بیان کریں۔ جیسے اللہ رب العزت قہار ہے، اللہ رب العزت جبار ہے، اس طرح بیان کریں۔ اور جہاں آپ ترغیب دینا چاہتے ہیں، کسی بات کی ترغیب دینا چاہتے ہیں تو وہاں آپ نرمی والا لہجہ اختیار کریں۔ وہاں آپ مثال کے طور پر آپ یوں نہ کہیں اللہ رب العزت کریم ہے، اللہ رب العزت رحیم ہے، اس طرح نہیں، بلکہ میٹھے انداز کے ساتھ، میٹھے بول کے ساتھ اللہ رب العزت کریم ہے، اللہ رب العزت رحیم ہے، اس طرح بیان کریں تو یہ آپ کے احساسات اچھے ہوں گے۔ تو دوستو،
آج کے سبق کے اندر آپ نے سیکھ لیا ہوگا کہ آپ کے چہرے کے احساسات کب اور کیسے ہونے چاہیے. تو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا. تو امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آئے گا. اگر پسند آتا ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. جتنے دوست احباب ہیں ان تمام کو ہمارے چینل کے ساتھ ضرور جڑیں. اور ابھی کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.